کبھی سوچا ہے کہ بعض لوگ دن رات محنت کرتے ہیں مگر رزق میں برکت نہیں آتی؟ کبھی اچانک حالات تنگ ہو جاتے ہیں، دروازے بند ہو جاتے ہیں اور انسان سوال کرتا ہے، آخر کیوں؟ کیا یہ قسمت کا کھیل ہے یا ہمارے اعمال کا نتیجہ؟ آج ہم جانیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ رزق کی تنگی دراصل ایک آزمائش بھی ہے، تنبیہ بھی اور کبھی رحمت بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں قافلہ ایمان، جہاں ہم قرآن مجید، حدیث، صحابہ کرام اور اہل بیت کی روشنی میں ایمان کا راستہ دکھاتے ہیں۔ یہاں آپ کو صرف دین ہی نہیں بلکہ دین اور سائنس کے نقطے بھی سمجھنے کو ملیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ روحانی سفر۔ ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کے اعمال کے سبب ان کو پکڑ لیا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ایمان اور تقوی رزق کی کشادگی کا سبب ہے، جبکہ گناہ اور نافرمانی تنگی کا باعث بنتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ یعنی اگر انسان دل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے تو تنگی میں بھی رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آقا کریم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو اور عمر دراز ہو وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ بعض اوقات رزق کی تنگی صرف اس لیے آتی ہے کہ ہم رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، والدین کی دل آزاری کرتے ہیں یا دوسروں کے حق مارتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ یہ وہ راز ہے جو دنیاوی نظر سے الٹا لگتا ہے مگر روحانی قانون کے مطابق سچ ہے، جتنا دو گے اتنا بڑھے گا۔ ناظرین، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ رزق صرف دولت کا نام نہیں بلکہ دل کا سکون، صحت اور وقت میں برکت بھی رزق ہے۔ رزق کی تنگی کے اسباب میں یہ چیزیں شامل ہیں: پہلا، گناہوں پر اصرار کرنا۔ دوسرا، دوسروں کا حق مارنا۔ تیسرا، والدین کی نافرمانی۔ چوتھا، نماز اور ذکر الہی سے غفلت۔ پانچواں، حرام ذرائع سے کمائی۔ قرآن مجید میں ہے، اور جو اللہ کی یاد سے منہ موڑتا ہے ہم اس پر تنگ زندگی مسلط کر دیتے ہیں۔ یعنی غفلت صرف دل کی نہیں بلکہ زندگی کی تنگی کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ ناظرین، رزق بڑھانے کے قرآن مجید اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول یہ ہیں: پہلا، استغفار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، استغفار کرو اپنے رب سے، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا اور تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا۔ استغفار دل کی صفائی بھی کرتا ہے اور رزق میں کشادگی بھی لاتا ہے۔ دوسرا، شکر گزاری۔ قرآن مجید کہتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ ناشکری بند دروازوں کی چابی کبھی نہیں کھول سکتی۔ تیسرا، صدقہ اور خیرات۔ یہ روحانی سرمایہ کاری ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ سے تجارت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت میں کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ چوتھا، تقوی۔ حلال رزق کے لیے تقوی سب سے بڑی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو مجھ سے ڈرتا ہے میں اس کے کام آسان کر دیتا ہوں۔ ناظرین، رزق کی تنگی ہمیشہ سزا نہیں ہوتی، بلکہ کبھی آزمائش ہوتی ہے تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیاوی آسائشوں سے محروم کر دیتا ہے تاکہ وہ آخرت کے لیے بیدار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ناظرین، اگر زندگی میں تنگی ہے تو مایوس نہ ہو، شاید یہ تنگی ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لانے کا ذریعہ ہو۔ دل سے توبہ کریں، زبان سے شکر ادا کریں اور ہاتھوں سے خیر پھیلائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے، جو تقوی، صبر اور شکر کے ساتھ جیتا ہے اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں اپنے رزق میں برکت، اپنے قرب میں سکون اور اپنی رضا میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یہ تھی آج کی روحانی گفتگو قافلہ ایمان کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی محبت اور اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ایمان کو مضبوط بنائیے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلے پیغام میں۔ اللہ حافظ۔